عربی میں جسے حمار کہا جاتا، اللہ اکبر، حضور کے دربار میں پیش کیا گیا۔ احادیث میں اس کے دو رنگ ذکر کیے گئے، ایک میں سیاہ ایک میں سفید۔ حضور کے بارگاہ میں پیش کیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلام فرما رہے۔ آج میں اور آپ دعویٰ بڑے کرنے والے کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے تھے۔ میں تو کلام کر کے دکھاؤ کسی جانور سے، تم بولی جانتے ہو اس کی، حضور اس سے کلام کر رہے۔ آپ نے فرمایا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یزید بن شہاب، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے دادے کی نسل سے 60 گدھے پیدا فرمائے اور ہر گدھے کی پشت پر کسی نبی نے سواری فرمائی۔ ہر گدھے کی پشت پر، ہر دراز گوش کی پشت پر کسی نبی نے سواری فرمائی ہے۔ حضور ان گدھوں میں آخری ہوں اور نبیوں میں آواز نہیں آپ کیا، گدھا ہو کر جانتا ہے۔ ہم کسی انسان کو بے عقل کہنا ہو، بے وقوف کہنا ہو، ہم کہتے ہیں گدھے کے ساتھ تشبیہ دیتے، کہتے ہیں اور تو کھوتا ہے، تیری مت ماری گئی ہے، ہم گدھے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ گدھا کتنا عقل والا ہے۔ حضور کلام کر رہے ہیں، بات سمجھ بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، اور پھر رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 60 گدھوں میں سے میں آخری ہوں اور نبیوں میں آپ آخری ہیں۔ زندہ 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 زندہ، حضور کی ختم نبوت گدھا ہو کر گواہی دے رہا۔ بندہ اشرف المخلوقات ہو اور وہ حضور کی ختم نبوت کے اوپر کلام کرے، سوال کرے، کیل و کال کرے، انگلی اٹھائے، تو وہ اس گدھے سے بدتر جہان میں کوئی انسان کیا، کوئی جانور کیا، وہ سب سے بدتر ہے۔ قرآن نے جیسے کہا نا کہ وہ جانوروں سے بھی بالکل بدتر ہیں، وہ جانوروں سے بھی، ان بدتروں سے بھی وہ بدتر ہے جو حضور کا آخری نبی نہیں مانتا۔ جانور بھی حضور کا آخری نبی مانتے، اور وہ دراز گوش پھر کتنا سیانہ ہے کہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں سواری کے لیے رہا۔ اللہ اکبر، حضور جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا اور اس سے فرماتے، اور وہ صحابی کے دروازے پر جا کر اپنا سر ایسے رگڑتا، مارتا، اسے پتہ چل جاتا حضور کا قاصد آیا۔ دراز گوش ہو کر، حمار ہو کر، گدھا ہو کر، اتنا سیانہ ہو جو حضور جس پر سواری فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بات عرض کر رہا ہوں، اتنا سیانہ۔ اور پھر جب حضور کا وصال ہوا، اس نے خود کو کنویں میں گرا دیا اور ہلاک کر لیا۔ اس نے کہا اب میرے اوپر کوئی اور نہیں سوال ہو سکتا، اور حضور کی بارگاہ میں خیبر میں عرض کیا حضور میرے مالک نے بڑی دفعہ چاہا میری پشت پر سوار ہو، اس نے لاٹھیاں برسائیں، ڈنڈے برسائے، بڑا کچھ کیا، مارا پیٹا، میں نے اپنے مالک کو پشت پر سوار نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا اس پشت پر اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ آمنہ کا لال بیٹھے۔ گدھا ہو کر جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ وہ کتنے بے عقل ہوں گے جو 2019 کے اندر جرمنی کے اندر قادیانیوں کے جلسے کے اندر 20,000 نوجوان جو بنگلہ دیش سے گئے، جو پاکستان سے گئے، جو ہندوستان سے گئے، اور 20,000 ہمیں کہہ کر گئے ہم تمہارے لیے ڈالر کمانے جا رہے ہیں، ہم پاؤنڈ کمانے جا رہے ہیں، ہم یورو کمانے جا رہے ہیں، ہم دیار غیر میں پیسہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ ہماری خطا ہے، ہم نے انہیں ختم نبوت کا درس نہیں پڑھایا، باپ نے حضور کے ختم نبوت کے بارے میں اسے سبق نہیں پڑھایا، ماں نے لوری کے اندر حضور کی ختم نبوت کا درس نہیں دیا۔ 2019 کے اندر 20,000 نوجوان، منہ سے کہنا بڑا آسان ہے، 20,000 نوجوانوں نے قادیانیت کفر قبول کر لیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا معاملہ کتنا نازک ہے، اپنا ایمان بیچ دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اگر کسی بندے کو عوض میں دے دی جائے، ساری کائنات، اور اسے کہا جائے ایمان دے دو، فرمایا ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی ایک پائی نہیں ہو سکتی، اور اتنا بڑا قیمتی اثاثہ۔ آپ کسی سے کہیں ایمان دے دے، کافروں نے بھی یہ کہا تھا قیامت میں ہم مال دے کر، اولاد دے کر چھوٹ جائیں گے، کہا نا وہاں سودے بازی نہیں ہوگی،
وہاں جو جس نے کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ حضور کی ختم نبوت، میرے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ اللہ اکبر اتنا نازک ہے